جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر کلاس میں ترجمہ القرآن کا ہمارا لیکچر آج ہو رہا ہے، اور یہ فرسٹ ایئر کی کلاس میں بورڈ کے امتحان کے اندر جو ہے ترجمہ القرآن بھی مینشن ہے۔ تو طلباء سے گزارش ہے کہ طلباء جو ہے اسٹوڈنٹ اس لیکچر کو دھیان سے سنا کریں اور خود بھی اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، تاکہ آپ کی جو آیات مبارکہ آنی ہے، 3 آیات آنی ہے جس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے، وہ ان آیات میں سے ہوگا۔ تو باقی جو مسلمان ہیں، دوسرے ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی اس قرآن کو ثواب کی نیت سے، عمل کی نیت سے ضرور سنا کریں۔ تو سورۃ آل عمران کا ہمارا لیکچر تھا، تو آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے 104 یہ آج کا ہمارا لیکچر ہوگا۔ تو وہ آیت مبارکہ ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو میں نے بتا رکھا ہے کہ آمنو جب آئے تو کفار نکل جاتے ہیں، تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ سے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ اتقا کا لفظ جو ہے یہ آپ کی بک میں آیا ہے، تو اتقا کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا۔ اتقا کا مطلب ہے ڈرنا۔ تو اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ سے۔ اے ایمان والو، تم ڈرو اللہ سے، حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حق کا جیسا اس کا حق ہے، جیسے اس کی شان ہے، اس کے مطابق اللہ سے ڈریں، اللہ سے خوف زدہ رہیں۔ حق تقاتہ، یہ ہی ضمیر جو آئی ہے، تقاتہ میں جو ہی ضمیر ہے، اس سے مراد اللہ ہے۔ یہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے ویسا اللہ سے ڈریں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم ہرگز نہ مرنا۔ تموتن یہ ماتا سے نکلا ہے، اور موت آپ کو پتہ ہے مرنے کو کہتے ہیں۔ تو وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم ہرگز نہ مرے۔ یہ لا جو ہے ہمیشہ گرامر کے اندر لا جو ہے یہ نفی کے لیے آتا ہے، نفی جسے ہم بولتے ہیں نہیں بھی، نہیں۔ تو لا، اور تم نہ ہرگز مرنا، الا، اگر آپ نے مرنا ہے، وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم اس حالت میں مرو کہ تم مسلمان ہو۔ الا کا مطلب ہے مگر، الا اس کا مطلب ہے مگر، جس کا ترجمہ میں نے کیا ہے کہ الا، اگر تم نے مرنا ہے، اگر تم نے مرنا ہے تو تم مسلمان ہو کر مرو۔ یہ تم میں کس کا ترجمہ کر رہا ہوں؟ وَأَنْتُمْ کا، وَأَنْتُمْ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ مسلمان کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، مسلمون کا ترجمہ کر رہا ہوں مسلمان۔ تو آج دوبارہ سماعت فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم ہرگز نہ مرنا، الا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ گرامر کی روح سے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ وَاعْتَصِمُوا، اعتصم واعتصموا کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑ لینا، مضبوط اس کا معنی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا، اور تم مضبوطی سے تھام لو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو۔ حبل رسی مراد ہے، تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جمیعا، سب مل کر، یہ سب مل کر جمیعا کا معنی ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم
تو فرقہ بازی میں نہ پڑو، تو فرقہ نہ ڈالو۔ یہ لا پھر میں نے بتایا آپ کو کہ لا نفی کے لیے آتا ہے، نہیں کے لیے آتا ہے، تو پھر وہ لا تفرقو، تم آپس میں فرقہ واریت نہ پھیلاؤ اور تفرقہ نہ ڈالو۔ وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، جو تم پر کی ہیں، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، ٹھیک ہے۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، جب تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ الف کا مطلب ہے محبت ڈال دینا، بینا درمیان کو بولتے ہیں، قلوب قلب دل کو بولتے ہیں، کم سے مراد تمہارے دل، لوگ مراد ہیں کہ تمہارے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی۔ کب؟ جب تم دشمن تھے آپس میں، اعداء دشمن کے لیے آیا ہے جب، اور اذ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اذ یہ جب، اس کا معنی ہے جب، اذ کا معنی ہے جب، جب تم دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ، پھر تم ہوگے، فَأَصْبَحَ کا مطلب میں کر رہا ہوں، پھر تم ہوگے بِنِعْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ، اخوانا، بھائی، تم ہوگے اللہ تعالیٰ کی نعمت سے بھائی بھائی، آپس میں بھائی چارہ بڑھ گیا۔ کب؟ جب ایک دوسرے کے اندر اللہ نے محبت ڈال دی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، نار آگ کو بولتے ہیں، حفرہ گڑھے کو بولتے ہیں، اور شفا کنارے کو بولتے ہیں، من النار، آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے تم، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے پھر تمہیں اس سے بچا لیا۔ فَأَنْقَذَ کا مطلب ہوتا ہے بچا لینا، اور کم مراد جو ہے وہ انسان ہے، تم مراد ہے کہ تم کو اللہ نے اس گڑھے سے بچا لیا، اس جہنم کے گڑھے سے بچا لیا۔ یہ منہا میں جو ضمیر آئی ہوئی ہے، یہ گھڑے کی طرف لوٹ رہی ہے اور جہنم کی طرف لوٹ رہی ہے، کنارے کی طرف لوٹ رہی ہے جو پیچھے گزرا ہے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، كَذَلِكَ اسی طرح، يُبَيِّنُ اللَّهُ اللہ نے واضح کر دیا، بیان کر دیا، لَكُمْ تمہارے لیے، لَعَلَّكُمْ آيَاتِهِ اپنی آیات کو، اپنی آیات کو تمہارے اوپر جو ہے وہ واضح کر دیا، اس لیے لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ تہتدون کا مطلب ہدایت یافتہ ہونا، لعل کا مطلب میں کر رہا ہوں تاکہ تم، شاید بھی اس کا معنی آتا ہے، لعل کا معنی شاید بھی آتا ہے، شاید کہ تم جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جاؤ، لیکن یہاں تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وَلْتَكُن مِّنكُمْ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک، تم میں سے، من کا مطلب سے ہوتا ہے، تم میں سے ہر ایک جماعت، یہ امت جماعت کو بولتے ہیں، ایک گروہ کو بولتے ہیں۔ وَلْتَكُمْ، اور چاہیے، مِنْكُمْ تم میں سے، امتن ایک جماعت ہو، یدعونا وہ دعوت دے، وہ پکارے، وہ بلائے، الی الخیر بھلائی کی طرف، اللہ کی طرف، نیکی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ اور وہ حکم دے، بالمعروف
اچھائی کا، بہلائی کا، نیکی کا، وینہونا اور وہ منع کرے، وہ امت، وہ جماعت، وہ ایک گروہ منع کرے عن المنکر برے کاموں سے، برائی سے منع کرے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ جو ہیں فلاح یافتہ ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ کون لوگ؟ جو اللہ کی طرف دعوت دیں، نیکی کی طرف دعوت دیں اور برائی سے روکیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو آج کا لیکچر ہمارا جو کہ سورۃ آل عمران کی آیات مبارک کی ہم نے تلاوت کی، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔